بسم الله الرحمن الرحيم. نعیم آن لائن ٹی وی دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ہم تمام انسانوں کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اس ویڈیو میں جانیں گے. اس لیے اس اہم ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں. دوستو، حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں. ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا. آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولاد میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا. انہیں تمام دنیا کے کونے کونے سے لی گئی خاک سے پیدا کیا گیا. پھر ان میں اپنی روح پھونکی. جب روح ان کے سر کی طرف سے پھونکی گئی تو ان کو چھینک آئی. انہوں نے الحمدللہ کہا. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے لی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا جو مختلف رنگوں کی تھی، کہیں سفید، کہیں کالی، کہیں سرخ، کہیں درمیانے رنگ کی، کہیں نرم اور کہیں سخت. تو ان کی اولاد بھی مٹی کی خاصیت کے مطابق پیدا ہوئی. ان میں سفید بھی ہیں، سرخ بھی، کالے بھی، نیک بھی اور بد بھی، نرم خو اور سخت طبیعت والے بھی ہیں. جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا. اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا. جمعہ کے دن ہی ان کو جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہو گئی. جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 7 ہاتھ لمبا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کریں اور سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ کا اور آپ کی اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، جس پر فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. جس وقت اسلام آیا تو مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم کہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ. جس پر فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، جتنا علم تم نے ہمیں بخشا اس کے سوا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں. بلا شبہ تو دانا اور حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کی ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں. ابلیس فرشتوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ جن تھا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ سے. فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جس کام کا انہیں حکم دیا جائے تو وہ فوراً بجا لاتے ہیں. جنوں میں سے بعض اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور بعض نافرمانی بھی کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بولا کہ میں ان سے بہتر اور افضل ہوں. مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. ابلیس نے اپنے آپ کو افضل اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر اور کم تر جانا. جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ انتہائی ناراض ہوئے اور ابلیس کو حکم دیا کہ تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ، تم مردود ہو.
اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مقام اور مرتبہ بھی چھین لیا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے دے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک زندگی دے دی۔ ابلیس نے کہا کہ میں بنی آدم کا دشمن رہوں گا اور اسے گمراہ کرتا رہوں گا اور انہیں وسوسے ڈال کر راہ حق سے بھٹکاتا رہوں گا، انہیں شرک کی دعوت دوں گا۔ اب ہر وہ شخص جو شیطان کی بات مانتا ہے بد نصیب ہے، اور جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ خوش نصیب ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔